بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا محترم، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 106-107 جو ناسخ و منسوخ کے عنوان کے تحت آ رہی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رفقا محترم 18 جنوری 2000 تاریخ اور سورہ البقرہ کی آیت 106-107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آیت جلیلہ رفقہ محترم آیت 106 ایک عنوان جسے عام طور پر ناسخ اور منسوخ کا نام دیا جاتا ہے، تو اس عنوان کے حوالے سے یہ مرکزی اور بنیادی آیت ہے، اور اس آیت کے تحت یہ تصور ہے ہم مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں یعنی احکام اور ہدایات ان کو پہلے تو نافذ کرتا ہے، جاری کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور بعد میں کسی مصلحت کے تحت اس حکم کو یعنی اٹھا لیتا ہے، اس حکم کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلے ایک حکم دیتا ہے اور پھر جب مصلحت یا ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا حکم۔ تو یہ جو پہلے حکم کے بعد دوسرا حکم آتا ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، اور جو بعد میں آیا وہ ناسخ، اور جو پہلے آیا وہ کیا ہوا؟ منسوخ، یعنی منسوخ ہو گیا جس کو کہ ختم کر دیا گیا ہو، معطل کر دیا گیا ہو، محو کر دیا گیا ہو، مٹا دیا گیا ہو۔ اور ناسخ وہ حکم کہ جو پہلے حکم کو منسوخ کرتا ہے، ریپیل کرتا ہے، اس کو اپنے موقع سے ہٹاتا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ میں آیت 256 میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ صفحہ 52 ہے میرے خیال، صفحہ 52 آیت 256 آیت اور صفحہ 52، یہ الفاظ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، طاقت کے ذریعے دین نہیں منوانا۔
یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ لا اکراہ، کوئی تشدد نہیں ہے، سختی نہیں ہے، طاقت کا استعمال نہیں ہے، فی الدین، دین میں، یعنی دین کے منوانے میں۔ کیوں دین کے منوانے میں جبر کا، تشدد کا، طاقت کا سوال نہیں ہے؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ واضح ہو چکا ہے حق باطل سے، یعنی حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے دو اور دو چار کی طرح اپنے کلام میں کھول کر بیان کر دی ہے۔ لہٰذا جو چاہے حق کو مان لے دلائل کے ساتھ، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، لہٰذا اس میں جبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور کیوں ختم ہوئی؟ کہتے ہیں اس لیے ختم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، مثلا اسی البقرہ میں آیت 190 ہے، 36 صفحہ 36، صفحہ 190 فرماتے ہیں کہ قاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، قاتلو، تم قتال کرو، جنگ کرو، جنگ کرو، قتال کرو، کن کے خلاف؟ فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرو، کن کے ساتھ؟ الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جو تم سے سراپا قتال بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قتال کے لیے اجازت دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف قتال کی اجازت دے رہے ہیں کہ جو پہلے سے ایمان والوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں۔ یعنی قتال دشمنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے شروع ہوا، تو ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دفاع کرو۔ تو دفاع کا جو حق ہے ہر امت کو، ہر گروہ کو، آج بھی دفاع کرنے کا حق ہر شخص کا مسلم ہے۔ تو حق دفاع سے یہ سمجھنا کہ دین ڈنڈے سے منوایا جائے گا، یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی لا اکراہ فی الدین کی آیت کیسے منسوخ ہو گئی اس بات سے کہ اے ایمان والو تم اپنا دفاع کرو، اور جو تمہیں دین سے یعنی روکنا چاہیں یا دین سے تمہیں ورغلانا چاہیں یا دین کو تم سے چھڑوانا چاہیں تو دین نہ چھوڑو، تم اپنا دفاع کرو۔ یا مثلا اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ، سورہ الحج 22ویں سورہ، آیت نمبر 38 اور 39، یہ 403 صفحہ ہے، 403 صفحہ۔ صفحہ آیت نمبر 39، 403 صفحہ سورہ الحج۔ اوزینا، اجازت دی جاتی ہے، اوزینا اجازت دی گئی ہے، یعنی بائنڈنگ نہیں، اجازت دی گئی ہے، کن کو؟ للذین، ان لوگوں کو۔ آگے کیا ہے رفقا کو؟ یقاتلون، یہ جو یہ پر پیش ہے یقاتلون، یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ جو یقاتلون، جو قتال کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں، جن کے اگینسٹ قتال کیا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو قتال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے اوپر قتال ٹھونس دیا گیا،
جن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ قتال کریں، یعنی قتال کا آغاز انیشیٹو ایمان والوں نے نہیں لیا، فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں کو قتال کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یا تو مرو، یعنی قتال کرنے پر ان کو مجبور کیا جائے، یقاتلون، مجبور کیا جا رہا ہے انہیں قتال پر، یعنی یقاتلون مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یعنی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ مسلسل مظلوم بنائے جاتے رہے، یعنی وہ ظلم سہتے رہے اور ظلم سہ کر آخر کار اس علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی علاقے سے نکل گئے خود ہی، اور جہاں وہ علاقے سے نکل کر گئے وہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا۔ تو فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، قتال کی اجازت اس لیے کہ وہ ان پر قتال ٹھونسا گیا اور یہ کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اور آگے فرماتے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ضرور ان کی نصرت پر، امداد پر اللہ پوری طرح قادر ہیں۔ اور آگے دیکھیں فرمایا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق، 403 صفحہ، سورہ الحج آیت 39۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اخرجو، جن کو نکلنا پڑا، نکال دیا گیا، نکلنا پڑا، نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، یعنی انہوں نے طاقت کے ذریعے کسی کو دین نہیں منوایا، بلکہ طاقت نے ان سے ان کا دین چھیننے کی کوشش کی، یعنی طاقت والوں نے یہ چاہا کہ یہ کمزور اپنے دین پر نہ رہ سکے، یعنی طاقت کے ذریعے دین کو منوایا نہیں جا رہا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ دیکھو تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اب طاقت آ گئی ہے اور طاقت کے ذریعے تم مجبور کرو کہ بھئی تمہارے دین پر آ جائیں، تو بات تھی۔ یعنی یہاں تو طاقت کے خلاف دفاع کا جو حق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت سے مشروط کر دیا، یعنی ان کو دفاع کرنے کی بھی اجازت ملی تو دفاع کیا۔ نکال دیے گئے، اخرجو، نکال دیے گئے وہ اپنے گھروں سے بغیر حق، بغیر اس کے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو، جواز ہو۔ اور آگے فرمایا جواز کیا ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم اس کے سوا کیا ہے کہ انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ہم اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے ہیں، ربوبیت عالمینی ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے سے ان کو یہ یعنی صورت احوال جو تھی اس سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی کہنا یہ تھا کہ آیت نمبر 256 کو منسوخ، یعنی تمام علماء کہتے ہیں کہ نسخت آیت لا اکراہ فی الدین بآیت القتال، کہ جو قتال والی آیت ہے اس سے لا اکراہ فی الدین والی آیت بھی منسوخ، اور وہ تمام آیتیں منسوخ جس میں کہا گیا اے ایمان والو تم صبر سے کام لو، عفو درگزر سے کام لو، وہ تمام آیتیں کہتے ہیں منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی صبر نہیں، کوئی جوانمردی نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی برداشت نہیں، کوئی عفو درگزر نہیں، اب تو تلوار ہی تلوار ہے بس۔ تو 256 آیت لا اکراہ فی الدین منسوخ ہو گئی، یہ 199 کے پیش نظر کہ اجازت دی گئی ہے قتال کی، تو چونکہ قتال آ گیا لہٰذا اکراہ والی آیتیں ساری منسوخ ہو گئی۔ تو یہ دھاندلی ہے کہ جو مذہبی ذہن صدیوں سے اس امت پر مسلط کر کے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس ضمن میں رفقائے محترم ہم اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر سورہ النساء کی آیت نمبر 82 کی روح سے تضاد نہیں ہے، there is no contradiction۔
اصل میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ قرآن کی آیتوں میں تضاد ہے. مثلا ایک طرف لا اکراہ فی الدین ہے اور دوسری طرف قتال کی اجازت ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اکراہ ہے، اکراہ نہیں ہے تو پھر تلوار کیوں آ گئی؟ تو یہ نہیں سوچا کہ تلوار دین منوانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ انسان کے شخصی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی تلوار دین منوانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ جو دین رکھتا ہے اس دین کو جو چھڑانا چاہتا ہے، یعنی دین چھڑوانے کا جو عمل ہے، تلوار اس کو روکنے کے لیے آئی ہے. یعنی انسان کو اس کا شخصی حق ہے، حریت ضمیر جسے آج کہتے ہیں، تو دین کے عقیدے کی، حریت ضمیر کی، فرد کا جو بنیادی اس کا حق ہے، تو اس کا دفاع کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ اس پر امپوز کرنے کے لیے. اسی ضمن میں مثلا قرآن نے سورہ یونس 10ویں سورہ اور آیت 99 100 یہ 264 صفحہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا، اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا تو ایمان لے آتے وہ سب کے سب جو زمین میں ہیں. یعنی گویا سب کے سب انسان مومن ہوتے اگر اللہ چاہتے. اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ اللہ نہیں چاہتے کہ سب کے سب مومن ہوں، کیونکہ سب کے سب مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اپنا اختیار و ارادہ نہ ہو. اختیار و ارادے کے بغیر، تو اختیار و ارادے کے بغیر اگر مومن بنانا ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا پیدا ہوتا اختیار و ارادے ہوئے تو بھیڑ بکریوں کی طرح انسان مومن ہوتا. تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. تو فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو بھلا کیا آپ اکراہ کریں گے، ڈنڈا چلائیں گے؟ جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اکراہ دو شکلوں میں ہوتا ہے. ایک تو کسی کی گردن پر، سر پر آپ کھڑے ہو جائیں تلوار لے کر، اسے کہیں بھی کرو یہاں دست، مانو یہ بات. یہ اکراہ کیا ہے؟ مادی، جسمانی، ظاہری. اور ایک اکراہ یہ ہے کہ کسی کو آپ کلورو فارم سنگھا دے، کوئی اسے نشہ آور چیز کھلا دیں، سنگھا دیں، اور نتیجتاً وہ آؤٹ آف کانشسنس ہو جائے اور اس سے آپ کسی چیز پر دستخط کروا لیں. تو یہ دونوں صورتیں غیر مطلوب ہے. اسی لیے کوئی بھی کنٹریکٹ جو ہے رفقائے محترم، اس کی شرط ہی کیا ہوتی ہے؟ بقائمی ہوش و حواس. ہر وہ معاہدہ جو بقائمی ہوش و حواس نہ ہو ویلڈ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بالغ جو ہو، نابالغ کا، دیوانے کا، مجنون کا، نیند کی عالم میں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے دین میں. کیونکہ نقطہ آغاز جو ہے کیا اس رضامندی ہے اور فکر اور نظر کی ہم آہنگی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مثلا نکاح ہے، نکاح جبر کا نکاح نہیں ہے، طلاق جبر کی طلاق نہیں ہے، ایمان جبر کا ایمان نہیں ہے. اور اللہ پاک فرماتے افانت تکرہ الناس، کیا آپ ڈنڈا چلائیں گے، جبر کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ سب مومن ہو جائے. جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں جی آپ نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تلوار چلاؤں اور تلوار چلاتا رہوں، حتی یقولوا، یہاں تک کہ لوگ مجھے اللہ کا رسول مان لیں اور اللہ کی توحید کے قائل ہو جائے.
تو اس طرح کی احادیث سے یہ تاثر قائم ہوا ہے کہ النبی بالسیف، النبی بالسیف، کہ حضور علیہ السلام تو تلوار کے نبی ہیں، حالانکہ نہیں دیکھتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق پر کون سی تلوار چلی تھی، حضرت علی پر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمار بن یاسر پر، سیدنا صہیب پر، سیدنا بلال پر، یعنی 13 سالہ جو مکی دور ہے اس میں کس کے ہاتھ میں تلوار ہے؟ تو یہ المیہ رفقہ محترم وہ نبی کہ جس کو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، وہ نبی جو قلم اور کرتاس کا علم کا نبی تھا اس کو النبی بالسیف بنا دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ بھلا کیا ڈنڈا چلائیں گے حتی یکونوا مومنین، اور ڈنڈا چلاتے رہیں گے تاکہ وہ مومن نہ ہو جائیں؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اور آگے دیکھیں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی انسانی جان کی یہ شان نہیں ہے، اس کی شان شایع نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان اس کا لائے، وہ مومن ہونے کا اعلان کرے، الا باذن اللہ، الا باذن اللہ کا معنی کر دیتے ہیں مگر یہ کہ جب اللہ اس کو اجازت دے، یعنی اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو مومن ہوتا ہے، اجازت نہیں ہوتی تو کافر ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، ایمان اور کفر اللہ کی اجازت سے نہیں ہے، اذن یہاں معنی ہے قانون، یعنی اللہ اس باب میں ایک قانون ٹھہرا چکے ہیں، اور وہ قانون کیا ہے؟ سورہ الکہف 18ویں سورہ کی آیت نمبر 29، کہ یہ انسان تیری مرضی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو چاہتا ہے مومن بن جا، تو نہیں چاہتا تو کافر، تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقہ محترم کہ اس قانون پر عمل درآمد ہونے کی کیا صورت ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غلاظت پاتے ہیں، غلیظ قرار دیتے ہیں۔ رجس راجاسا کا معنی ہوتا ہے چلتے ہوئے پانی کا رک جانا، اور چلتا ہوا پانی جب رک جائے گا ڈیکمپوز ہوگا، غلاظت ہوگی، گندگی ہوگی، بدبو ہوگی، عفونت ہوگی، سرانڈ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفونت کو، سرانڈ کو، گندگی کو، غلاظت کو اللہ پاتے ہیں، کہاں پاتے ہیں؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان اقوام اور افراد پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ گویا عقل سے کام نہ لینا رفقہ محترم یہ گندگی اور غلاظت ہے، اور اس کام میں پورے عالم اسلامی کو، تمام اقوام عالم پر فضیلت حاصل ہے کہ عقل سے، بصیرت سے پیدل ہو۔ یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا کہ افانت تکرہ الناس، کیا بھلا آپ تشدد کریں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے تاکہ لوگ مومن ہونے کا اعلان نہ کریں؟ یہ استفہام انکاری ہے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں صاحب یہ استفہام انکاری نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ہاں آپ کریں گے۔ ایسی صورت میں رفقہ محترم اصول یہ ہے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کے فہم میں، سمجھنے میں میرا یا آپ کا اختلاف ہو جائے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا معنی یہی ہے، کیا آپ طاقت استعمال کریں گے؟ یعنی ہاں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہاں یا نہیں کسی بھی آیت کے فہم میں ایسا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ ہم پارٹیاں الگ الگ بنا لیں، گروہ بندیاں اور جتھے بندیاں، اور ایک دوسرے پر فتوے لگائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رجوع کریں اللہ کی کتاب کی طرف۔ اس کے لیے 42:10 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول عطا فرمایا ہے۔ 42:10 سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 10، مَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس چیز کے بارے میں مَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ صفحہ ہے 589،
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جب کبھی اختلاف ہو جائے تمہارے مابین، من شیء، کسی بھی چیز میں، دین کا کوئی بھی بنیادی اساسی ایک ہی پوائنٹ کیوں نہ ہو، جس پوائنٹ میں بھی تمہارا اور میرا اختلاف ہے، کیسے اس کو حل کرو، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، فرمایا یہ ہے وہ رب جو میرے اور تمہارے ہر اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے، یہی وہ رب ہے کہ جس پر مجھے 100% بھروسہ ہے، اور میں تو ہر اختلاف کو چکانے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، الہ انیب۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہر اختلاف کو چکانے کے لیے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس اختلاف کا حل اللہ کے پاس سے ملے گا، اللہ عرش پر میں فرش پر، تو یہ اختلاف کا حل کب ملے گا؟ مرنے کے بعد، قیامت میں میں فرش پر بیٹھ کر عرش والے اللہ کے ساتھ اپنے اختلافات کو سیٹل کیسے کر سکتا ہوں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں علیہ توکلت، میں تو اسی رب پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میں ہر اختلاف کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اختلافات کو حل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عملی شکل کیا ہے، اس کے لیے پریکٹیکل صورت کیا ہے، عملی صورت جو قابل عمل ہو اور قابل حل، کیونکہ قیامت یا مرنے کے بعد اگر اختلافات حل ہوئے تو اس وقت تو عمل کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ عمل یا عقیدے کی اصلاح قیامت میں اگر ہوئی تو کیا ہوئی، کیونکہ اس پر تو پھر مہلت کا وقفہ ختم، مہلت تو مرنے سے پہلے پہلے ہے۔ تو اس باب میں رفقہ محترم ہم سورہ الانعام 6 سورہ آیت 114 اور 115 دیکھتے ہیں۔ سورہ الانعام 6 سورہ 171 صفحہ 171 صفحہ آیت 114، ارشاد ربانی ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا بھلا میں تلاش کروں، افغیر اللہ ابتغی، کیا بھلا تلاش کروں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم، فائنل اتھارٹی، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے اختلافات کے مابین حکم مان لوں؟ یہ استفہام انکاری، مان لوں؟ فرمایا نہیں، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ اللہ انزل الیکم الکتاب، نازل کر چکا ہے تمہاری طرف کتاب۔ وہ کیسی کتاب ہے رفقہ محترم؟ مفصلہ، دو ٹوک، کلیئر کٹ، واضح، اللہ کے فیصلوں پر مشتمل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حاکمیت کی شان ہے اس کا اظہار اپنی کتاب میں کی ہے، قرآن میں کی ہے۔ پس اللہ سے اختلافات کو چکانے کا معنی اس کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کلام الہی صفات الہیہ کا مظہر اتم ہے، بس اللہ کی طرف لوٹنے کا معنی اس کتاب کی طرف لوٹنا ہے جو کیا ہے؟ مفصل ہے۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے الکتاب عطا کی ہے۔ یہ دو قرآن حکیم کے اسلوب ہیں رفقہ محترم، جہاں قرآن والوں کی تعریف کرے گا وہاں الذین آتیناہم الکتاب آئے گا،
اور جہاں کتاب والے مدح کے مقام پر نہیں ہوتے وہاں اوت الکتاب، کتاب دیے گئے، کتاب دیے گئے وہ لوگ ہیں کہ جن کو باپ دادا سے قرآن ملا ہے، اور آتیناہم الکتاب وہ لوگ ہیں جن نے شعوری طور پر قرآن کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو جنہوں نے شعوری طور پر سوچ سمجھ کر صحابہ اور صحابہ کی طرح اس قرآن کو اپنا امام و مقتدا بنایا ہے، یعلمون وہ علمی طور پر اس بات کو جان چکے ہیں، انہو منزل من ربک کہ قرآن واقعی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے اور جو حق سے مالا مال ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اور وہ مومن جو اس مقام پر آتے ہیں وہ اپنے مخاطب کو کہتے ہیں کہ اے لوگو انکار کی روش اختیار نہ کرو تحقیق کے بغیر، تحقیق کرو، اور تحقیق کے بعد تم دیکھو گے کہ تم بھی اسی طرح پہنچو جس تک ہم پہنچے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا کلام اپنے کمال کو جا پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو بائی سٹیجز اترنا شروع ہوا وہ قرآن کی شکل میں اپنے کمال کو جا پہنچا۔ جس طرح بچہ ہے یا کوئی بھی گٹھلی ہے تو وہ بالکل نقطۂ آغاز سے اپنی تکمیل کمال کی طرف پہنچتی ہے، تو اسی طرح اللہ کا کلام جو بائی سٹیجز انسانیت کی طرف آیا تو قرآن کی شکل میں اپنے کمال کو پہنچا۔ تمت کلمت ربک، تیرے رب کا کلام اپنے کمال کو، جمال و جلال آخری درجہ اس تک جا پہنچا، صدقم و عدلا، از روئے صداقت کے اور از روئے عدالت کے، یعنی عدالت اور صداقت کی کوئی چیز نہیں جو اپنے کمال مطلوب کے حوالے سے قرآن میں آ کر پایہ تکمیل کو نہ پہنچی ہو۔ اور قرآن کیسا قرآن ہے رفقا وہ تو لا مبدلہ لکلماتہ، اللہ تعالیٰ نے جو کلمات قرآن میں اتارے ہیں یہ غیر متبدل ہے، ان میں سے کوئی کلمہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، تبدیل ہونے والا نہیں ہے، اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اپنے مقام سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن چونکہ غیر متبدل ہے لہٰذا اس کا کوئی شوشہ، نقطہ، زیر، زبر، حکم، امر نہیں اپنا مقام چھوڑنے والی نہیں، منسوخ نہیں ہو سکتی قرآن کی کوئی آیت۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام منسوخ ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت تک کا سننے کا جو عمل ہے اس میں نقص ہے۔ اور آگے العلیم، اللہ تعالیٰ جو یہ فیصلے فرما رہا ہے قرآن میں وہ علیم ہے، تو اگر کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو منسوخ کرنا پڑ جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا علم کامل نہیں ہے۔ تو اگر قانون بنانے والا کامل طور پر علیم ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون کسی دور میں جا کر ناقص ہو جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفت السمیع اور صفت العلیم یہ دو محافظ ہیں۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ جی کہ اس مسئلے کو تو کوئی زیادہ لوگ مانتے نہیں ہیں، چند افراد ہی مانتے ہیں، بہت قلیل تعداد ہے ان حقائق کو تسلیم کرنے والی۔ تو جواب دیا ان توتے اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل اللہ، کہ اے مومن اگر تو نے حق اور باطل کو ماننے میں اکثریت یا اقلیت کو معیار بنا لیا تو ان توتے اکثر من فی الارض، اگر تو اطاعت کرے گا ان کی جو زمین میں اکثر ہیں، یعنی آج جس طرح کہتے قرآن کے اس مفہوم کو ماننے والے تو چند ایک ہیں، سواد اعظم تو نہیں مانتا، تو چونکہ سواد اعظم نہیں مانتا تو سواد اعظم حق پر ہے۔ تو یہ جو دلیل ہے رفقائے محترم یہ یہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ آگے بڑھو، سواد اعظم کو ماننے والے مثلا مسلمان کتنے؟ مثلا مسلمانوں کی تعداد ارب ہوگی، 1.5 ارب ہوگی، اور جو عیسائی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ، وہ 2.5 ارب ہے یا 2 ارب ہے۔ تو اگر اکثریت حق پر ہے تو پھر تو روئے زمین پر اکثریت نصارہ کی ہے، عیسائیوں کی تعداد زیادہ، تو پھر عیسائیت کو کیوں نہ حق مان لیا جائے؟
نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، صلحاء کے مقابلے میں فاسق و فاجر، حلال کے مقابلے میں حرام کی کثرت۔ اور اسی طرح رفقائے محترم، اگر آپ نے یا میں نے کوئی زمین میں بیج ڈالنا ہو اور 5 من بیج ہے جو ایکسپائر ہو گیا ہے اور 5 کلو ہے جو اپنی اصل حالت پر ہے، تو کیا 5 کلو لیں گے یا 5 من لیں گے؟ اسی طرح آٹا خریدنا ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو تو کوانٹٹی دیکھتے ہیں یا کوالٹی دیکھتے ہیں؟ تو دنیا کے ہر معاملے میں ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں، لیکن جب دین کا دائرہ آتا ہے تو وہاں ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے۔ تو ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تو نے اکثریت کو معیار بنا لیا، وہ اکثریت جو زمین پر ہے، تو تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، دنیا میں اکثریت تو اسپیکولیشن کی پیداوار ہے، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اٹکل پچو، قیاس۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کی اکثریت کیا ہوتی ہے؟ خرس، خارسہ کا من لولا، لنگڑا، اپاہج، فکر، شعور اور ادراک سے۔ یہ رفقائے محترم 1:42:10 کا جو مسئلہ تھا کہ اللہ تعالی ہمارے اختلافات حل کرتا ہے، اور اس کی عملی شکل کیا ہے کہ ہمیں اس کی کتاب کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پانا پڑتا ہے۔ اب مثلا 10، 99 اور 100 کا جو اختلاف تھا کہ آفانتا تکرہ الناس، کہ اے رسول کیا آپ ڈنڈا چلائیں گے لوگوں کو مومن بنانے کے لیے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، رسول ڈنڈا ہی چلائے گا، تلوار چلائے گا، نبی بھی سیف ہے۔ ہم نے کہا نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایک اختلاف ہو گیا۔ آئیے اس اختلاف کے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ ہے؟ علماء کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، نبی تو طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو منوائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ جو طاقت کی بجائے دلیل، منطق اور برہان کی بات کرتے ہیں؟ تو بات نہ آپ کی نہ میری، نہ تمہاری نہ ہماری، بات اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کا حوالہ اللہ کی کتاب سے۔ تو سورہ توبہ رفقائے محترم نامی سورہ ہے، نامی سورہ، دو سو 25 صفحہ، 226 صفحہ، آیت نمبر 6، ارشاد ربانی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی، ان احد من المشرکین، اگر مشرکوں میں سے ایک مشرک بھی، یعنی کوئی جتھا نہیں، کوئی جماعت نہیں، ایک مشرک بھی اے رسول آپ کے پاس آئے اور آ کر کیا کرے؟ نستجارک، آپ سے پناہ طلب کرے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی چاہے کہ مجھے سیف اینڈ سیکیور کرو، امن و امان میرے لیے مہیا کرو، جان مال کی حفاظت، ضمانت مہیا کرو، تو پھر کیا کرو؟ فَأَجِرْهُ، ایک بھی آیا ہے نا تو اس کو کیا دو؟ پناہ دو۔ اب یہ جو رفقائے محترم ایک آ گیا ہے، پناہ دینا رسول کا کام ہے، اور کس کو پناہ دی جا رہی ہے؟ مشرک۔ تو کیا آج ہم اپنی مسجدوں میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک فرقے کی مسجد میں دوسرے فرقے کا کوئی آدمی تنہا چلا جائے اور وہ جان کی امان لے کر واپس آ جائے؟ مشرک ایک جتھا نہیں، اور رسول کے پاس آئے مسجد نبی میں، تو اس کو کیا کرو؟ فَأَجِرْهُ، پناہ دو۔ اچھا، پناہ دیں گے اور روٹی نہیں دیں گے؟ پناہ تو دی ہے، روٹی نہیں دینی، کھانا نہیں دینا، سردیوں میں آئے تو بسترا نہیں دینا۔ تو پناہ، ایک لفظ پناہ بولا ہے، جس طرح میاں بیوی کے مابین عقد ہوتا ہے تو ایک لفظ قبول کیا، وہ کہتا ہے قبول کیا، وہ کہتی ہے
روٹی، کپڑا، نان و نفقہ، وہ کہتا میں نے کب کہا تھا یہ؟ میں نے تو کہا تھا صرف قبل تو ایک لفظ فَأَجِرْهُ میں تمام چیزیں آ گئیں کہ جو پناہ کا لازمی تقاضا ہے، کھانا، پینا، عزت، اکرام، تحفظ، سیفٹی، سیکیورٹی. اور یہ کیوں اس کو دیا جائے رفقائے محترم؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اس اپورچنٹی میں، موقع میں، فرصت میں اللہ کا کلام سن سکے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا کلام عربی میں اور سنانے والے افصح العرب اور قرآن عرب، یعنی قرآن بھی عربی زبان میں، سنانے والا بھی عرب، سنانے والے افصح العرب اور سننے والا عرب. تو کیا سنانے میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ یعنی قرآن سنانے والا اگر افصح العرب محمد رسول اللہ خاتم النبیین، تو کیا قرآن سنانے میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن اس پر بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تو اس کا حق ہے. اگر وہ اس پر بھی کہہ دے میں نہیں مانتا تو اس کو حق حاصل ہے. ہمارا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جب اس کو آپ نے سنا دیا وہ نہیں مانا تو آپ کیا کرو؟ تلوار سے کام تمام کر دو. اب تو تلوار آنا چاہیے تھا، نبی بالسیف ہے، نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہتا مان، نہیں مانتا تو پھر تیار ہو جا مرنے کے لیے. لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ثم ابلغہ ما امانہ، اگر وہ کہہ دے میں نہیں مانتا، میں مزید غور کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر آپ کی بات نہیں مان سکتا، اسے حق حاصل ہے. اگر وہ انکار کر دے ثم ابلغہ، پھر پہنچا تو اس کو. کہاں پہنچا رفقا؟ جا کر جنگل میں چھوڑا. یعنی غور کریں، یہ تھا قرآن کہ آیا وہ اپنی مرضی سے، اپنے پاؤں پر چل کر سواری پر آیا، پتہ نہیں کس طرح آیا، لیکن اب اس کو پہنچانا نبی کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے. اور کہاں پہنچانا ہے؟ ما امانہ، جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. ایسے نہیں کہ جا کر جنگل میں چھوڑ دیا، لوگ اس ہماری جوں سے تو چراگاہ سے تو نکل گئے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ یہ تھا انسان، تقریم آدمیت. مشرک کو بھی تحفظ دو، مشرک کو بھی روٹی دو، مشرک کو بھی پانی دو. مشرک بھی ابن آدم ہونے کے ناطے سے مکرم و محترم ہے. سورہ البقرہ آیت 125-26 کا حوالہ لکھ لیں. سیدنا ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ اس مکہ کو بلد آمن، امن والا، اور یہاں کے رہنے والوں کو روٹی دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور آگے کیا لگا دی شرط؟ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، روٹی بس پھل ان کو دینا جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے مجھے رب المومنین بنا دیے، یہ تیری شرط منظور نہیں ہے، روٹی سب کو دوں گا، مومن کو بھی کافر کو بھی. تو حق زیست رفقائے محترم، حق ربوبیت ہر ابن آدم کا ہے، کافر ہو تو مومن ہو تو. ہر حق، حیوان کو حق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دابہ کا بھی حق ہے، بکری کا بھی حق ہے، یعنی جو مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کا حق ہے زمین پر. تو فرماتے ہیں کہ پھر پہنچاؤ تم اس کو وہاں جہاں وہ کہے کہ میں محفوظ ہوں. کیوں؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ قوم علم سے محروم چلی آ رہی ہے، یہ مریض ہے. تو مریض رفقائے محترم شفقت کا محتاج ہوتا ہے، اور مرض کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے. مرض اور مریض دونوں کے خلاف ہو گیا تو قبرستان آباد کریں گے، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں. تو مرض کے خلاف نفرت کرو، جہالت کے خلاف نفرت کرو، جاہل سے پیار کرو. مرض کے خلاف عداوت، مریض سے پیار. تو یہ تو فرمایا مریض ہے، جہالت ان میں عام ہے، جذباتیت ہے. تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو ایک اصول قائم ہم نے کیا تھا 256 میں
کتاب اللہ میں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل کو اللہ کی کتاب میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا گیا۔ جو ماننا چاہتا ہے عقل و شعور سے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا انکار کر دے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک بہت آیت کا مفہوم گمراہ کن ہے، آیت کا ایک مفہوم جو گمراہی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، وہ میں چاہتا ہوں اس یعنی سیاق و سباق میں آ جائے۔ قرآن کی ایک آیت سے یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ اللہ مومن اور کافر پیدائش کے ساتھ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پیدا ہی نہیں کرتے کسی انسان کو تاکہ پہلے سے فیصلہ نہ کر دیں کہ اس کو میں مومن کے طور پر پیدا کر رہا ہوں یا کافر، یعنی کفر اور ایمان پیدائش کے ساتھ اللہ فیصلہ فرما چکے۔ پیدائش کے ساتھ جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو یا وہ مومن پیدا ہوتا ہے یا کافر، تو یہ تو پیدائش کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا۔ آپ کہاں اختیار و ارادہ لیے پھرتے ہیں؟ ہم سے بعض ایسے مذہبی دوست کہتے میاں پیدائش پر فیصلہ ہو گیا، یہ مومن یہ کافر، آپ درمیان میں کون ہوتے ہیں آنے والے؟ جس طرح ایک حدیث بھی بنی ہوئی ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 2 فرشتے آتے ہیں، یبعثان ملکان، یبعث و ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں ماں کے پیٹ میں، فیکتبان، وہ لکھ لیتے ہیں کم یرزق، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ یہ تو کہتے ہیں میاں رزق، عمر اور نیک و بد تو پیدائش کے ساتھ پہلے لکھے گئے، اور جو اللہ لکھ دے لا یغیر، وہ تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سے صرف ایک بات کہ اللہ کفر و ایمان لکھ دیتے ہیں اور پیدائش پر مومن اور کافر پیدا ہوتے ہیں، یہ آج کے ہمارے موضوع سے۔ تو اس ضمن میں ایک آیت جلیلہ کا مفہوم گمراہ کن حد تک ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، تو وہ آیت میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے رہے، کوئی بھی ہمیں پیش کرنے والا مذہبی رہنما ہمارا استحصال کر سکتا ہے۔ تو یہ سورہ تغابن 64 سورہ اور دوسری آیت ہے سورہ تغابن کی 64:2۔ اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے علامے ہو کر کس حد تک کتاب اللہ کے فیض سے محروم اور مخلوق کو، امت کو مسلسل محروم رکھنے پر کس طرح ادھار کھائے بیٹھے۔ آیت نمبر 2 سورہ تغابن فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہی تو ہے، اللہ وہی تو ہے، خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا کرنا اللہ کا یہ ایک سٹیپ ہے، ایک بات ہے۔ آگے فا من کو، فا آ گیا، فا کا من ہوتا ہے آفٹر دین، پیدا ہو جانے کے بعد۔ جس طرح میں کہوں کہ مثلا بھائی پہلے صادق صاحب آئے اور پھر ارشد، تو ہم کہیں گے جاء صادق فا ارشد، عربی میں اس کو کہیں گے جاءنی اخی صادق ثم یا فا اخی ارشد، فاخی ارشد۔ اب یہ جو فا ہے نا، فا اخی ارشد، اس کا معنی آفٹر دین، یعنی پہلے اعجاز صاحب آئے، صادق صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، اور پھر ان کے بعد، یہ جو اور پھر اس کے بعد کا مفہوم ہے عربی زبان میں، اس کو فا کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ جاءنی فلان ففلان، میرے پاس پہلے فلاں آئے اور اس کے بعد، یہ فا آفٹر دین۔ اب یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ هو الذی خلقکم کافر و مؤمن، یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مومن و کافر پیدا کیا، یہ نہیں کہہ رہا۔
اللہ پاک فرماتے اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا، بس پیدائش تمہاری من جانب اللہ ہے، جیسے پیدا ہوئے ہو تمہاری پیدائش اللہ تعالیٰ کے اختیار و ارادے سے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا جس طرح پیدا کیا۔ اور آگے فامن کو، پس تم پیدا ہو جانے کے بعد کچھ تم میں سے کافر بن جاتے ہیں اور کچھ تم میں سے مومن بنتے، یعنی مومن اور کافر ہونا پیدائش کے بعد کا عمل ہے، یہ پیدائش کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی پیدائش پر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان ایک کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، اس کلین سلیٹ پر پیدائش کے بعد کفر یا ایمان کے حروف لکھتا ہے۔ کفر کا کلمہ لکھنا ہے، اختیار کرنا ہے، یا ایمان کا، اس کا تمام دار و مدار فرد کے اپنے فیصلے پر ہے، نہ کہ پیدائش پر۔ اللہ فرماتے ہیں پس اللہ تو تمہیں پیدا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا فرماتے ہیں، اور پیدا فرمانے کے بعد تم میں سے کچھ کفر اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ ایمان۔ اور ایک نئی اگلی بات فرمائی، باوجود اس کے کہ تم کفر اختیار کر رہے ہوتے ہو یا ایمان، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود وہ مداخلت نہیں کرتے۔ جس طرح کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ممتحن یا انویجیلیٹر دیکھ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو گالیاں لکھ رہا ہے، مجھے گالیاں لکھ رہا ہے، نظام کو گالیاں لکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے نظم کے تحت پابند ہے، وہ آپ کو روکتا نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے تو قرآن نے سورہ النحل آیت نمبر 78، جب ہم اپنے یعنی ماؤں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کفر اور ایمان تو رہا ایک طرف رفقائے محترم، کفر اور ایمان، قرآن تو کہتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوتا۔ کفر اور ایمان تو اختیار و ارادے کے حوالے سے ہے۔ قرآن النحل 331 صفحہ سورہ النحل آیت 78 واللہ اخرجکم، اللہ وہی تو ہے جو تمہیں نکالتا ہے۔ اللہ تمہیں نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں رفقا محترم؟ اور اس میں بھی ایک قرآن فہمی کا اصول دیکھیں۔ اخراجکم لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نکالا۔ اب اللہ نے نکالا اور اب نہیں نکال رہا، یعنی یہاں ماضی مضارع کے مفہوم میں ہے، نکال بھی رہا ہے اور جب تک اس کی مشیت ہے نکالتا رہے گا، یعنی ماضی کے باوجود فعل ماضی کا ہے لیکن یہ حال اور دوام کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے نکالا تمہیں، کہاں سے نکالا؟ من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ کس طرح نکالا؟ مومن کافر، عالم جاہل، یا جس طرح بعض خاندوں میں ان دونوں میں مشہور ہے کہ جی ہمارے ہاں تو پیدائشی حافظ ہوتے ہیں، آدھا قرآن حفظ ہوتا ہے، یا بعض کہتے ہیں ہمارے ائمہ تو پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو کہتے ہیں ران سے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے کیوں پیدا ہو؟ یہ تو نعوذ باللہ پاکیزگی کا مقام نہیں ہے۔ اور وہ تو پیدائشی عالم ہوتے ہیں، پیدائش علم لدنی ان کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ پاک کل نوع انسانی کو خطاب کرتے ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
تم میں سے کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. علم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. علم مشاہدے سے، تجربے سے، سیکھنے سے. یعنی کوئی بچہ پیدائشی طور پر عالم نہیں ہوتا، کوئی نبی ولی بھی پیدائش پر عالم نہیں ہوتا. اور آگے فرماتے ہیں علم کہاں سے آتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا علم کے لیے کیا؟ سمع. سمع سننا، الابصار دیکھنا، یعنی سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، والافئدہ اور غور و فکر کرنے کی قوت. یہ تین اساسی قوتیں ہیں، سمع، بصر اور فؤاد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان کا صحیح، بھرپور اور موقع محل کے مطابق استعمال کر سکو. تو یہاں پر جو ایک بنیادی نقطہ تھا رفقائے محترم وہ یہ کہ یہ جو تصور ہے کہ قرآن کی آیتیں پہلے نے کہا 500، اس کے بعد کہا 20 جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، اور پھر ہم سے قریب ترین زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، انہوں نے کہا 5 آیتیں منسوخ، اور ہمارے استاد علامہ عبید اللہ سیندھی نے کہا لا نسخ فی القرآن، کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں. تو یہ عنوان ہے رفقائے محترم جس کے حوالے سے ہم سورہ تسلسل کا جو ہمارا درس تھا تو ہم آیت 106 پہ گفتگو کا آغاز کر رہے تھے. سورہ البقرہ، بقرہ آیت 106، وہیں پہ چلتے ہیں. ارشاد فرمایا صفحہ 20، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. صفحہ 20 آیت 106، ما ننسخ، یہ جو گرامر ہے عربی زبان کی یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ جو ہے ما ننسخ، یہ خے پر پیش نہیں ہے رفقائے محترم، خے پر جزم ہے، خے پر جزم ہے. ما ننسخ کا معنی یہ نہیں ہے ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ انفارمیٹری سینٹینس نہیں ہے، یہ خبر دینے والا جملہ نہیں ہے. یہ جو خے پر جزم ہے اصل میں یہ شرط و جزا ہے، شرط اور جزا، کنڈیشنل سینٹینسز، کنڈیشنل سینٹینسز ہے، یہ شرط اور جزا ہے. مثلا میں کہوں کہ اگر تمہارے پاس صادق صاحب آئیں تو انہیں 1000 روپیہ دے دینا. اب کیا اس کا معنی ہے کہ صادق صاحب کو 1000 روپیہ مل گیا؟ یعنی اگر بارش ہوئی تو میں تمہیں یہ یا ایسی ایسی روٹی کھلاؤں گا، اگر فلاں جگہ پر ہاں جی میری تم سے ملاقات ہو گئی تو میں تمہیں یہ اور یہ. اب یہ کیا ہے؟ شرط اور جزا. اگر پہلے شرط پوری ہوگی تو پھر اس کی جزا جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگی. قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیہ، ما جو ہے یہ شرطی ہے، شرط یعنی ما موصولہ متضمن شرط. اگر ہم منسوخ کریں کوئی آیت، اگر ہم منسوخ کریں کوئی آیت اور ننسیہا یا کسی آیت کو بلائیں، یعنی اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ ہم آیتیں منسوخ کرتے ہیں، ہم آیتیں بھلاتے ہیں. فرماتے اگر ہم بھلائیں، یعنی اگر ایسا ہو کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کریں یا کسی آیت کو بھلائیں، اگر ایسا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ نأتی بخیر منہا، تو ہم قادر ہیں کہ اس سے بھی بہتر لے آئیں یا اس جیسی لے آئیں. کیا تو نہیں جانتا، یقین کرتا
کہ اللہ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اور کیا تو نہیں علم رکھتا کہ بلا شبہ آسمان و زمین کی پاشات اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے ماں سوا کوئی تمہارا مددگار یا تمہارا حاجت اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے رفقا محترم، اس سے یہ تصور کہ اللہ آیتیں منسوخ کر چکا، اور وہ بھی 500، یہ دھاندلی ہے۔ یعنی یہ جملہ زیادہ سے زیادہ امکان ظاہر کرتا ہے، اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا۔ یعنی شرط و جزا کے جملوں سے، جس طرح استاد فرمایا کرتے تھے کہ تنکوں کے پل بنانا، اور تنکوں کے پل بنا کر ہاتھیوں کو اس کے اوپر سے گزارنا، پل تنکوں کے اور گزارا کن کو جا رہا؟ ہاتھیوں، تو دونوں ظلم کی بات ہے۔ تو یہ جو شرط اور جزا کے جملے سے امر واقعہ کا مفہوم اخذ کرنا دھاندلی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں رفقا محترم کہ اللہ تعالی کیا کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو کس چیز کو منسوخ کرتے ہیں، اور منسوخ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیوں لاحق ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا متبدل کلام میں تبدیلی آئے تو اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کی نفی ہو جائے گی۔ سورہ الانعام آیت 114 اور 15 میں کیا کہا؟ لا مبدل لکلمات، اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جو سمیع اور العلیم ہے، اگر اس کے قوانین تبدیل ہوں تو اللہ تعالیٰ کا السمیع اور العلیم ہونا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب یہ منسوخ کہاں، کیا چیز منسوخ ہوتی ہے؟ اس ضمن میں رفقا محترم 22ویں سورہ الحج، سورہ الحج 22ویں سورہ، یہ 405 صفحہ، بڑی اہم، ہر آیت ہی بڑی اہم ہے رفقا محترم، لیکن اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آیت 52 22ویں سورہ، اس کا پس منظر یہ لکھا ہوا ہے تمام کتب تفاسیر اور کتب احادیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورہ النجم، سورہ النجم 53 سورہ، اس کے پہلے رکوع کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اللات افرأیتم اللات والعزی، یہ نکال ہی لیں تاکہ یہ پورا پس منظر جو ہے، یہ 53 سورہ کو بھی اس کے ساتھ رکھیں۔ یہ صفحہ ہے 53 پر 629 میرا خیال ہے، 629 صفحہ، اور آگے شاید 630 آ گیا ہو، 630 صفحہ، آیت نمبر 19 اور 20۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتب احادیث روایات یہ قصہ لکھتی ہیں، ہم نہیں مانتے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مجمع میں تلاوت کر رہے تھے سورہ النجم جو ہمارے سامنے ہے، اور جب آپ یہاں تک پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہاں تک پہنچے، اس کا معنی ہے کیا تم نے غور کیا ہے؟ لفظی ترجمہ، کیا تم نے دیکھا ہے؟ اللات، اللات یہ اصل میں جنس کا سمبل تھا، یعنی عورتیں بچے لینے کے لیے
اس کے ہاں آتی تھی، نظر مانتی تھی، تو اللات بچے دینے والا اور عزا اقتدار، عزت، سیاستدان اس کے حضور میں آ کر نذرانے دیتے تھے۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور قوتوں کے طالب، منات منا یمن قوہ، معاشی قوت، کسی بھی طرح کی قوت، تو یہ جب مناۃ الثالثۃ الاخری نکلا تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے قبضہ کر لیا، اور آگے آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، تِلْكَ الْغَرَانِيكَ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ تو بہت اونچے پہنچے ہوئے بہت عظیم ذات ہیں، شخصیتیں ہیں۔ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان بزرگوں کی، لات، عزا، منات اور ثالثۃ الاخری کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے قرآن کی ان آیات کے درمیان۔ تو جب ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین مکہ نے یہ سنا تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور کہا محمد تو حق کہتا ہے، تیری اور ہماری لڑائی ختم، تو نے منات، عزا اور لات کو مان لیا، ان کی شفاعت تو نے مان لی، تو تیری ہماری لڑائی ختم۔ اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اتنا عرصہ تک یہ سلو رہی کہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے وہ حبشہ سے واپس آ گئے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو عارضی صلح تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ کوئی 2-4 دن اس کا اثر نہیں رہا، کیونکہ مکہ سے کوئی شخص حبشہ جائے خبر لے کر، پھر وہ واپس حبشہ سے مسلمان آ جائے مکہ، پھر پتہ چلے کہ وہ جھوٹی خبر تھی، تو یہ 2-4 دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ بھئی ایک جگہ سے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، اور جانا بھی آج سے 1400 سال پہلے ہوائی جہاز تو تھے نہیں، کشتیاں ہی تھیں، تو کشتیوں میں مکہ سے حبشہ جانا اور حبشہ سے واپس آنا، یا نعوذ باللہ یہ کئی دن تک یہ عمل چلا۔ تو یہ باطل، جھوٹا بہتان ہے نبی کی ذات پر، کیونکہ نبی تو بہت دور کی بات ہے۔ رفقا محترم، قرآن تو اس باب میں جو کچھ کہتا ہے، اور اللہ معاف کرے جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے کہ انہوں نے کیا، نبی کا مقام تو دور کی بات ہے، وہ تو مومن کا مقام بھی نہیں سمجھے یہ کہنے والے۔ دیکھیں سورہ النحل، سورہ النحل آیت نمبر 99 اور 100۔ یہ 99 اور 100، 335 صفحہ، 335 صفحہ۔ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ابلیس، شیطان، لیس لہ سلطان، اس کا تو کوئی سلطان، کوئی گرفت، کوئی قبضہ، کوئی ہولڈ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کن پر نہیں ہو سکتا رفقائے محترم؟ علی الذین آمنوا، مومنوں پر، اور جو مومنوں کا امام ہو اس پر ہو سکتا ہے، اور جو خاتم النبیین ہو اس پہ ہو سکتا ہے، اور جو محبوب رب العالمین ہو، اور جس کو کہتے ہیں اول و آخر اس کی نظیر نہیں۔ عجیب یہ قوم رفقائے محترم، ماننے پر آئے تو اولین و آخرین مانے اور عاشق، اور یہ، اور نہ ماننے پر آئے تو اس پہ جادو کروا دے۔
اور شیطان کا غلبہ ہو گیا اور آیتیں بن گئیں اور رسول کے ساتھ صلح ہو گئی مشرکین کی. کہاں کھڑے ہم؟ لیس لہ سلطان، کوئی اس کا سلطان نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، قوت اور اقتدار نہیں ہے ان لوگوں پر جو مومن ہوں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کریں. اب اگر یہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ماہ، 1 ماہ اگر یہ مان لیں تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کے ایمان اور توکل کو ہم کہاں ثابت کریں؟ پھر دیکھیں فرماتے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. شیطان کا تصرف تو صرف ان پر ہوتا ہے جو اس کو اپنا ولی بنا لے، کارساز بنا لے، حاجت روا بنا لے، مشکل کشا بنا لے. اور آگے کیا فرمایا؟ اور ان پر ہوتا ہے والذین هم بہ مشرکون، جو مشرک ہوتے ہیں. نبی کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ چونکہ نبوت کی معرفت نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. رسول کی ذات کے بارے میں بہکی بہکی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ معرفت رسالت نہیں ہے. رسول کا مقام تو کیا پہچانے، ایمان کا مقام بھی نہیں پہچانا کہ ایمان والوں پر بھی ابلیس کا سلطان نہیں. انما سلطانو، سلطان تو بس ان پر ہوتا ہے جو اس کی ولایت میں اپنے آپ کو دے دیں، اور والذین هم بہ مشرکون، اور جو اسے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں شریک بنائے. مشرک ہے جس پر سلطان ہو سکتا ہے ابلیس کا، مومن پر نہیں. اور یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک ان کا سلطان بنا لیے. تو نبی کو کہاں کھڑا کر دیا نعوذ باللہ من ذالک. اب آئیے 22ویں سورہ آیت 52 اس وقت ہمارے سامنے ہے. ہماری کتب روایات میں تفسیر میں خاص طور پر یہ قصہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. یہ ہے آیت. فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی کو. کوئی نبی رسول ایسا نہیں ہوا، موسیٰ ہو، مسیح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، کوئی بھی ہو، کوئی نبی، کوئی رسول آپ سے پہلے ایسا نہیں ہوا مگر الا اذا تمنا. کیا ترجمہ کیا ہے انہوں نے تمنا کا؟ وہ کوئی آرزو کرتا ہے، آرزو کرتا تھا. جب وہ کوئی آرزو کرتا ہے. ہاں، اور شاہ ولی اللہ نے اور نچلے ترجمے یہ ہوئے ہیں کہ جب کبھی وہ تلاوت کرتا تھا. تمنا کا معنی تلاوت. انہوں نے آرزو کی ہے، کچھ قریب ہے. تو عام ترجمہ یہ ہے کہ جب کبھی وہ نبی تلاوت کرتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ الا اذا تمنا، جب وہ تلاوت کرتا تھا تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو نبی کی تلاوت میں شیطان اپنے الفاظ ڈال دیتا تھا. کوئی نبی رسول بچ نہیں سکا شیطان سے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورا ترجمہ پڑھے. تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، بریکٹ میں وسوسہ. اچھا، پھر تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے. اچھا،
تو تھوڑی سی بات سمجھیں. تو یہاں یہ ہے کہ نبی رسول جو آرزو کرتے ہیں تو شیطان ان کی آرزوؤں کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کرتا ہے. نبی کی آرزو کیا ہے کہ دنیا میں ایمان پھیل جائے، شرک کا قلع کما ہو، توحید الہی قائم ہو. اور شیطان کہتا ہے نہیں، اللہ کی توحید نہیں، یہ اپنی ذات کی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے. یعنی رسول کے جو ارادے، نیتیں، عزائم، ان کے بارے میں وہ جس طرح آج ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، مس پراپوگنڈا، یعنی اس کے عزائم کے بارے میں، نیتوں کے بارے میں، ارادوں کے بارے میں، اس کے مشن اور نصب العین کے بارے میں وہ منفی پراپوگنڈا کرتا ہے کہ نہیں یہ اپنی ذات کیا کرے، نہیں یہ تو اپنی بڑائی کے لیے لڑ رہا ہے بھائی، اس کو تو اپنی بڑائی چاہیے، اپنا جادو جگانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، یہ تو مقصود ہی نہیں ہے اس کو. مثلا ایک مثال قریب ہے، ایک تھوڑے سے فاصلے پر ہے، 410 صفحہ دیکھیں. 410 ابتدائی سیدنا نوح علیہ السلام نبی، ان کے بارے میں سورہ المومنون 23ویں سورہ آیت نمبر 24. پہلے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو بھیجا ہم نے ان کی قوم کی جانب. تو انہوں نے کیا جا کر قوم کو کہا، فقال یا قوم، تو کہا آپ نے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، عبودیت رب کی دعوت دی. وَمَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، قانون، نظام اور ربوبیت کرنے والا نہیں ہے. افلا تتقون، تم منفی جو ذات انسانی کی ڈگنیٹی کو تباہ کر ان چیزوں سے کیوں باز نہیں آتے؟ باز آ جاؤ. اب دیکھیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان کی قوم میں سے تھے، قوم نوح میں سے، مالا تھے، جن کے دل دماغ باپ دادا کی روایات سے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے پیٹ، بھرے ہوئے دماغ، روایات سے اور ناجائز مال سے، دوسروں کی محنت ہتھیا لینے والے. انہوں نے کیا کہا، ما ھذا الا بشر، اس کی کیوں مانیں، یہ تو بشر ہے، انسان ہے، ہم جیسا انسان ہے، ہم اس کی نہیں مانیں گے. اور اس نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تو کیا کہتے ہیں، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو اس لیے کھڑا ہوا ہے تاکہ تمہارے اوپر اپنی فضیلت اسٹیبلش کرے، یہ تمہیں نجات دینے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا بندہ بنانے نہیں آیا، یہ تو تم سے اپنی غلامی کروانا چاہتا ہے. یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم سے اپنے آپ کو افضل ہونا منوا لے، یعنی اپنی فضیلت منوانا چاہتا ہے. اللہ کی توحید یا اللہ کا تو بس نام ہی نام ہے بھائی، اصلاً تو اپنی بڑائی و کبریائی قائم کروانا چاہتا ہے. اور دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اگر اللہ نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام کرنا ہوتا تو اس کے لیے ملائکہ کو نازل کرتا، اور ہم نے تو نہیں سنا کہ بشر جو ہے وہ انسانوں کا رسول ہو سکتا ہے، باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی. تو یہ ہے رسول اللہ کی توحید قائم کرنا چاہتا ہے، اور شیطانی طاقتیں کیا کہتی ہیں، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو اپنی بڑائی اور کبریائی قائم کرنا چاہتا ہے. اسی ضمن میں رفقا محترم ایک اور بہت عمدہ مثال سورہ یونس
10वीं सूरह। ये 78 आयत है, 261 सफ़े पर। दो सौ इकसठ सफ़े पर 78। ये यूनस आयत 78। क़ालू यानी ऊपर सैयदना मूसा और हारून का जिक्र है, मूसा और हारून को। आयत 75। उन्होंने अपनी दावत दी और दावत देने के बाद कौम का जो रद्द अमल है फिरौन, हामान और कारून का, उसका हवाला देते हुए अल्लाह पाक फरमाते हैं आयत नंबर 78 में, क़ालू कहा उन्होंने, फिरौनियों ने कहा, हामान, फिरौन और कारून ने कहा, अजेतना लिताल्फितना अन मा वजदना अलैहि आबाना, क्या आप चाहते हैं, आए हैं आप हमारे पास कि हमें क्या कर दें? तालफेता, लाम फेते, लाफता। लाफता का मन होता है हकीकी बड़े रास्ते से पगडंडियों पर डाल देना, फिर इसका मन होगा जुदा कर देना, डिरेल कर देना। तुम आए हो ताकि तुम हमें हटा दो, गुमराह कर दो, छुड़वा दो हमसे। क्या छुड़वा दो हमसे? अम्मा वजदना अलैहि आबाना, जिस पर के जिन तौर तरीकों पर हमने बाप दादा को पाया है, तुम हमें बाप दादा के तौर तरीकों से हटाना चाहते हो। बाप दादा का इजमा, तवातुर, रिवायतें, किस्से, कहानियां, दीन, मजहब जो चला आ रहा है, तुम उससे हमें हटाना चाहते हो, बाप दादा का दीन मजहब छुड़ाना चाहते हो। नंबर 2, व तकूना लकुमुल किब्रियाओ फिल अर्श, और तुम जमीन में अपनी बड़ाई इस्टेब्लिश करना चाहते हो। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारी किब्रियाई जो है उसको मान ले हम। यानी फिरौन तो बिलफेल अकबर है, मनवाए हुए उसको, उसका कोई जुर्म नहीं है। यानी फिरौन, हामान और कारून जो लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत हैं, पेट पूजा करवा रहे हैं उनसे, अपनी बड़ाई और किब्रियाई सदियों से मुसल्लत है, ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह ये है कि मूसा और हारून क्यों अपने आप को कहते हैं कि हम भी हैं। व तकूना लकुमुल किब्रिया, तुम अपने आप को कबीर मनवाना चाहते हो, बड़ा मनवाना चाहते हो, तुम अपनी बड़ाई और किब्रियाई बनवाना चाहते हो जमीन में। व मा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, हम किसी कीमत पर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हें बड़ाई और किब्रियाई का मौका नहीं देंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि उनकी तमाम जो इस्लाही यानी मिशन प्रोग्राम है वो एक लफ्ज में उड़ा दिया, मियाँ तुम तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सारा काम कर रहे हो, कौम को, उम्मत को उठाना कहाँ तुम्हारा नस्बुलैन है। कल को तुम्हें इक़्तिदार मिल जाएगा और फिर तुम अपने आप को बड़ा बना लोगे, इसके सिवा तुम्हारा और क्या मकसद है। इसमें एक और मुकाम हम देखते हैं, त्वाहा सूरह 20वीं सूरह है, 389 सफ़ा 379। आयत नंबर 57, 20-57, ये 378 सफ़ा होगा, जो पहली आयत है 57। क़ाला अजितना लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। पहला क्या फिरौन ने स्टेटमेंट जारी किया? पहला कहने लगा कि ऐ मूसा,
تو آیا ہی اس لیے ہے، تو آیا ہی اس لیے ہے لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہ تو ہماری زمین سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ تم زمین چھوڑ دو؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میری قوم کو میرے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت دے دو۔ یعنی یہ نہیں کہا میں اقتدار لیتا ہوں، دے نہ دے، نہیں، یہ کہا تھا کہ میری قوم کو یا تو انسانی حقوق دے، ہیومن رائٹس ان کے مانو جس طرح تمہارے ہیں، اور نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو کہ میرے ساتھ جہاں ہمارے سینگ سمائیں گے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح تم زمین سے نکال دیے جاؤ گے۔ کیا مانا؟ بھئی غلام اگر چلے گئے تو یہ کون کھیت کو سیراب کرے گا، کھلیانوں کو کون گائے گا؟ یعنی اگر کمی کاری نہیں ہوں گے، کمین لوگ نہیں ہوں گے تو تم کہاں رہ سکو گے؟ یعنی اگر 2 دن ہمارا اس دور میں غلاظت اٹھانے والے انکار کر دیں، سٹرائک کر دیں، مکے میں علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2 ہفتوں کے لیے مکہ میں خاکروبوں نے سٹرائک کر دی، شریف مکہ کے سامنے مطالبات رکھے، وہ نہیں مانا، تو 2 ہفتوں میں کہتے ہیں مکہ میں یہ حال ہو گیا تھا کہ رہنا مشکل ہو گیا تھا اور وبا کی شکل پیدا ہو گئی تھی، تو آخرکار ان کے مطالبے مانے گئے، سارا مکہ چھوڑنا پڑ جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ غلاموں کو دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے کہ یہ جو تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیں، ایک تو ہمیں ہمارے ملک سے دربدر کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے 63 آیت میں، یہ 389 صفحے پر، قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ پہلے سیاستدانوں کو ابھارا، پہلے پوری قوم کو ابھارا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے جو تمہارا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ اب سیاستدانوں کو کہا دیکھو یہ دونوں بھائی جادو بیاں ہیں، ان کے بیان میں جادو ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یخرجاکم من ارضکم، نکال باہر کریں تمہیں تمہاری زمین سے اپنی جادو بیانی سے۔ اور صوفیاء کو کیا کہا؟ اور یوں کہنے لگے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہاری جو مثالی طریقت چلی آ رہی ہے صوفیاء کرام، بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یذہبا، غارت کر دے گا، کس کو؟ بِطَرِيقَتِكُمْ، تمہاری طریقت، کیسی؟ المثلی، آئیڈیل۔ بھائی جو مثالی طریقت اور مثالی طریقت کے جو طور طریقے اور سلسلے، یہ سہروردی ہے، یہ قادری ہے، یہ نقشبندی ہے، تو توحید کے سامنے تو یہ کوئی بندی رہے گی، بندگی رب رہ جائے گی، نقشبندیاں تو نہیں رہیں گی نقش توحید کے سامنے۔ تو یذہبا بطریقتکم المثلیٰ، یعنی عوام الناس کو کہا یبدل دینکم، تمہارا دین تبدیل کر دے گا، مذہب تبدیل کر دے گا۔ اور صوفیاء کرام کو کہا یذہبا بطریقتکم المثلیٰ، میرے اقتدار کو کیا ہونا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہونا، تمہاری گدیاں ختم، تمہاری خانقاہیں ختم، موسیٰ کے سامنے تمہاری خانقاہوں کا چراغ نہیں جلے گا، اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، جو داؤ تدبیر ٹوٹ کے ہیں اکٹھے کر لو، اور دیکھو اختلافات چھوڑو، واتوا صفا، متحد ہو کر موسیٰ کا مقابلہ کرو، مارے جاؤ گے۔ تو یہ وہ عزائم انبیاء کے جو ہمارے سامنے آئے، ان کے بارے میں یہ وہ شیطانی حربے ہیں کہ جن کا ذکر فرمایا کہ جب کبھی اللہ کے کسی نبی رسول نے امت کی اصلاح کی تمنا کی، فَأَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ،
تو شیطانی طاقتوں نے ان کی ان امیدوں کے بارے میں غلط پراپوگنڈا لوگوں میں کیا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان جو انبیاء کے عزائم، ارادوں، نیتوں، مشن اور مقاصد کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتے ہیں. کیا معنی؟ ڈیمالش کرتے ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جھاگ کی طرح اٹھتا ہے لیکن پانی کے سامنے بہہ جاتا ہے. اس میں کوئی نفع بخشی نہیں ہوتی، فیض رسانی نہیں ہوتی، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ظلمت اور تاریکی ہے. وہ نور کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کا محکم ہونا ثابت کر دکھاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکمتوں کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں. اللہ شیطانوں کے پراپوگنڈے کو منسوخ کرتا ہے، اپنی آیتوں کو منسوخ نہیں کرتا. اپنی آیتوں کا محکم ہونا ثابت کر دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی علیم ہے اور اللہ ہی حکیم. البتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو پراپوگنڈا کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور جن کے دل کتاب الہی سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کی ظلم پرور قوتیں انجام کار ناکامیوں اور نامرادیوں کی دلدل میں مبتلا ہو جاتی. تو اس طرح رفقا محترم ہمارا ایک فیز یعنی ناسخ و منسوخ کے بارے میں ابتدائی ختم ہوتا ہے. اور اب اصلاً تو یہ چاہیے کہ 20 کی 20 جو آیات ہیں ان کو ترتیب سے لیا جائے، لیکن وہ ترتیب سے لینے سے پہلے انشاءاللہ العزیز 5 وہ بنیادی آیتیں جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بھی کہا کہ یہ تو یقیناً منسوخ ہے، تو کل کی گفتگو منسوخ آیات کے حوالے سے ہوگی.